الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد پھیلاؤ تم زمین میں بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ، اور پکارو تم اللہ کو خوفا، ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور امید رکھتے ہوئے، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے، من المحسنین، نیکوکاروں کے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ اللہ رب العزت کو عاجزی کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے عزت کو چپکے چپکے، یعنی آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ذکر بالجہر کے بارے میں بتلایا کہ ذکر بالجہر سے زیادہ آہستہ آواز سے ذکر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ چلا چلا کر اللہ کو یاد کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے اللہ کو یاد کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ جیسا کہ بتلایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سفر غزوہ میں اونچی اونچی آواز سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ذکر کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے، نہ وہ اندھا ہے، اسم، فرمایا کہ نہ وہ بہرا ہے، نہ وہ جو ہے ایسا ہے کہ وہ تمہاری دلوں کی آہٹ کو، دلوں کے وساوس کو، خیالات کو سمجھ نہ سکے۔ تو اب اسے پکار رہے ہو جو تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، لہٰذا اتنی بلند آواز سے ذکر نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں انہیں فسادی کہا ہے کہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، کہ ذکر بلند آواز سے کرنے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل ہے، کوئی سویا ہوا ہے اس کے سونے میں تکلیف ہے، خلل ہے، اور کوئی اسی طرح پر قرآن کریم اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ اونچی آواز سے پڑھنے کی بنا پر دوسرے کے آرام میں، دوسرے کی نماز میں
خلل آئے تو اسے اللہ رب العزت نے فسادی کہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اللہ کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے کا ڈر بھی دلوں میں ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی دل میں ہو، تو اس انداز میں اپنے رب کو یاد کیا جائے، اپنے رب کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں آتا ہے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، 99 حصے اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھے۔ جو ایک حصہ 100 حصوں میں سے اپنی اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا، تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے، ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے، بھائی کے دل میں بہن کی عظمت ہے، خاوند کے ذمے بیوی سے محبت ہے، اور بیوی کے دل میں خاوند کی محبت ہے، اور جانوروں کے دلوں میں انہیں کے اپنے بچوں سے پیار ہے۔ تو آپ حیوانات میں دیکھو گے، کیڑے مکوڑوں میں دیکھو گے، انسانوں میں دیکھو گے، جنات میں دیکھو گے، ہر چیز میں تمہیں اپنے رب کی رحمت کا اثر نظر آئے گا۔ جو اللہ کے مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو نبھاتی ہے، احساسات کو دلوں میں رکھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے پیار، یہ اللہ کی اس ایک رحمت جو پوری مخلوق میں اللہ جل شانہ نے تقسیم فرمائی ہے، اس کا اثر ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہے، ایک جہاد کا سفر ہے اور اس میں مجاہدین جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ عورتیں تھیں روٹیاں بنانے کے لیے، ان کے کھانا بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے، تو عورتیں تھیں، تو ایک ماں نے اس کے گود میں ایک بچہ ہے اسے لے رکھا ہے سفر جہاد میں۔ تو جب کھانا بنانے کی ضرورت پیش آئی، ہانڈی کو چڑھایا، پتھروں کا چولہا بنایا اور ان پتھروں پر اس ہانڈی کو رکھا اور پھر اس میں آگ سلگائی۔ اب جب آگ وہ سلگتی ہے، ہوا چونکہ چلتی ہے، ہوا سے انگارے کبھی دائیں طرف آتے ہیں، کبھی بائیں طرف آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، تو وہ عورت جو ہے اب اس کے گود میں بچہ ہے، اس انگاروں کی جو ہے انگاروں کے سے اس بچے کو حفاظت کرتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے۔ انگارہ دائیں طرف آتا ہے وہ بائیں طرف ہو جاتی ہے، انگارہ بائیں طرف آتا ہے وہ دائیں طرف ہو جاتی ہے۔ غرض یہ چاروں اطراف سے انگارے سے وہ ماں اس بچے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ماں ہوں اور یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو ان انگاروں میں جلنے نہیں دے رہی اور برداشت نہیں کرتے کہ میرے بچے کو آگ لگ جائے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا جا کر پوچھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی، فرمانے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آگ جلائی اور میرے دل میں بیٹے کی محبت اس قدر تھی، اس آگ کے انگارے جب ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اس کے پتنگے جب ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، تو میں اپنے بچے کو اس محبت کی بنا پر
ان میں جلنے نہیں دیتی۔ میں چاروں اطراف سے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہوں، تو میرا اس قدر شفقت ہے، اس قدر رحم دلی ہے، اس قدر محبت ہے اس بچے کے ساتھ جسے میں نے جنم دیا۔ تو جس رب نے ہم سب کو پیدا کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ماں کے بچے سے یہ محبت کرنا، اس سے بھی اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بندہ جو سرکش نہ ہو، جو اللہ کی مخلوق میں سرکشی کرے گا، کفر کر کر، شرک کر کر، معصیت کر کر، شیطان کے راستے پر چل کر اپنے رب سے بغاوت اختیار کرے گا، مطیع اور فرما بردار نہ ہوگا، سرکشی کرے گا، فسادی ہوگا، تو اللہ رب العزت کی رحمت ایسے شخص سے دور ہوگی، اللہ کی شفقت ایسے شخص سے دور ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ، جتنی مخلوق میں اللہ کے بندے اور بندیاں مطیع اور فرما بردار ہوں گی، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی شفقت اسی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے اس پر برسے گی۔ تو اس قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرما رہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں اس کے اصلاح کے بعد، جب تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، اس سے فریاد کرو، تو خوفا تمہارے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہو، وطمعا اور تمہارے دلوں میں اپنے رب کی رحمت کی امید ہو کہ ہمارا رب ضرور ضرور ہمیں نوازے گا، ہمارا رب ضرور ضرور ہمیں اپنے عذاب سے بچائے گا، ہمارے رب کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، ہمارا رب کا غضب بھی بہت وسیع ہے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تو انسان اللہ کے رحمت کی بھی امید رکھتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، اور اپنے رب کا خوف بھی دل میں رکھتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک کاروں کے قریب ہے۔ جو جتنی نیکی کرے گا، جتنا اپنے رب کو یاد رکھے گا، جتنا اپنے رب کے جو ہے رحمت کی امید رکھے گا، عبادات کرے گا، حرام سے بچے گا، حلال پر آئے گا، اللہ کی رحمت اس پر اتنی ہی زیادہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح برسے گی۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے رب کے معصیت سے بچتے رہو، شیطانی کاموں سے بچتے رہو، آخرت کی فکر کرو، رب کے رحمت کی امید رکھو۔ وہ تمہارا رب تمہارا خالق و مالک ہے، تم اس کی مخلوق ہو، تم اس کی مملوک ہو، لہٰذا مخلوق ہونے کا حق ادا کرو، مملوک ہونے کا حق ادا کرو، اور اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر بجا لاؤ۔ جو اللہ کا شکر جتنا زیادہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اسے نوازتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور جو شخص اپنے رب کی نعمتوں کی جتنی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بھی اس پر اسی قدر شدت سے اس پر برستا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے رب سے محبت اور امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اس سے مانگتے رہو، فریاد کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو۔